السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ذهب همومنا وغمومنا۔ اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا۔ اللهم واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا برحمتك وفضلك وجودك وإحسانك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين۔ ساری تعریف اللہ کی دی ہے، اور اس کے بعد ساتھ السلام ہمارا آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھگاہی پر اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ امید ہے کہ میری آواز واضح ہے سب کو، آواز کے لیے۔ محترم سامعین کرام، ہم نے پچھلی کلاس میں سجدے شکر اور سجدے تلاوت کے مسائل پڑھے ہیں پچھلی کلاس میں، اور آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سجدے یعنی جماعت کے مسائل پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے بسم اللہ تعالی۔ طيب، طيب طيب آج ہم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جماعت کے مسائل، جماعت سے نماز پڑھنے کی، اور جماعت سے نماز پڑھنے سے بات یہ واضح ہے، سیدھا یہاں پر تعریف کی ضرورت نہیں کہ لوگ جماعت سے پڑھیں، اکیلے نہ پڑھیں، جماعت سے ایک امام ہو جو انہیں نماز پڑھائے، جو انہیں نماز پڑھائے۔ تو یہ کیا ہے کہ نا، یہ ہے نا جماعت کا معنی ہے، اور تو جماعت سے پڑھنے کے اس مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم آج کچھ پڑھیں گے اور کل بھی کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اس سے پہلے جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت کے ساتھ اکیلے نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ یعنی افضل ہے اور فضیلت رکھتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اکیلے پڑھنے سے کتنا ثواب ملے گا، اکیلے پڑھنے سے یعنی ایک درجے کا ثواب ملے گا، اور جماعت سے پڑھنے کا ثواب ملے گا 27 گنا زیادہ، 27 گنا زیادہ۔ اس لیے آتا ہے کہ نا صلاۃ الجماعۃ تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ اکیلے پڑھنے سے زیادہ جماعت سے پڑھنے سے جو ثواب ملتا ہے وہ 27، جیسا کہ کسی نے نماز پڑھی 27 بار، کسی نماز پڑھی کتنے بار، 27 بار اسی نماز پڑھی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے نماز کے وضو کیا اور وضو کی تکمیل کی، پھر فرض نماز کے لیے چل کر گیا اور لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کی یا مسجد میں نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ اکبر، کتنی بڑی یعنی فضیلت ہے کہ گناہوں کی معافی ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے حکم، یعنی اس میں جس نے نماز کے لیے وضو کیا اور وضو کی تکمیل کی، پھر فرض نماز کے لیے چل کر گیا اور لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کی یا مسجد میں نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ اس کے گناہ
معاف کر دے گا. تو یہ تو اتنا ہلکا کام ہے، لیکن ثواب کتنا بڑا ثواب ہے، ثواب کتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک نماز پڑھنے سے کیا ہوں گا، آپ کے سارے گناہ، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. طيب. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے پاس مسجد تک پہنچنے کے لیے، یعنی یہاں پر یہ امام اکشا ہے، یعنی مسجد تک پہنچنے کے لیے میرے پاس کوئی نہیں کہ جو مجھے لے جائے، تو میں کیا میری لیے رخصت ہے کہ میں نماز پڑھ لوں گھر پہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی دے دی اجازت کہ تم نماز پڑھ لو گھر پہ، کہ تم نماز پڑھ لو گھر میں، نماز پڑھ لو. اس کی کہا کہ اس کی تمہیں اجازت ہے، حرج نہیں ہے کہ تمہیں نا اپنی نماز ادا کر لو گھر میں. لیکن پھر واپس بلایا، پھر جب وہ صحابی جانے لگے واپس گھر کو، تو اللہ کے رسول نے انہیں بلایا اور کہا کہ کیا تم سنتے ہو اذان کی آواز، کیا تم سنتے ہو اذان کی آواز؟ اس نے کہا کہ نعم میں سنتا ہوں. فرماتا ہے کہ هل تسمع النداء یا اتسمع النداء، کیا تم سنتے ہو پکار اور نماز کی آواز اور اذان سنتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں. تو فرمایا کہ بس لازمی کہ تم حاضر ہو. فرمایا کہ جواب دو اس کا، کیا کرو اس کا تو جواب دو. یعنی کیا جواب دو کہ اذان میں کیا آتا ہے، اذان میں آتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ کہ آؤ نماز کی طرف، لپکو نماز کی طرف. تو پھر سن کر انیانا یہ کیا ہے، سن کر انیانا یہ مناسب نہیں. تو کہا کہ نہیں آنا ضروری ہے، اگرچہ اندھا ہے، اگرچہ. تو یہاں پر اللہ کے رسول نے کیا کیا، وہ شخص نابینا تھے اور کوئی لے آنے والا بھی نہیں، یا راستے میں مشکل ہے، پھر بھی کہا کہ آنے کے لیے کہا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کتنی بڑی اہمیت ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی، جماعت سے نماز پڑھنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اس طرح سے جب گھر میں جب اللہ نے خوف اور صبر کی حالت میں نماز جماعت پڑھنے کا حکم دیا، تو امن اور غیر سفر میں، یعنی گھر میں مقیم ہونے کی صورت میں ہر صورت میں نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے. یعنی جماعت کا حکم سفر میں بھی ہے اور خوف کی حالت میں بھی ہے، یعنی جنگ کی حالت میں بھی. اگر جنگ چلتی ہو، جنگ جاری ہے اور مسلمان جنگ کی حالت میں ہیں، جب بھی معافی نہیں، یعنی جماعت سے نماز نہیں پڑھنا. بلکہ کیا ہے اس میں بھی اللہ نے ذکر کیا، سورہ نساء میں ذکر کیا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ. اللہ نے پوری آیت ذکر کی کہ کس نماز پڑھیں گے، خوف کی نماز جو معروف ہے صلاۃ خوف کی. اور یہ اس کا شل آگے آئے گا. تو صلاۃ خوف یہ جو نماز ہے صلاۃ خوف، یہ نماز، یہ اس میں جماعت ہوتی ہے، اس میں جماعت ہے. اس میں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر جنگ کی حالت میں ختم سب اکیلے پڑھ لو، نہیں کہا کہ لازمی کہ آپ کیا کریں گے، آپ لوگ ہے نا لازمی آپ لوگ کیا کریں گے، آپ لوگ ہے نا یہ جماعت سے پڑھیں گے. کیا کریں گے، جماعت سے پڑھ لو. کبھی کبھی گھر پہ جماعت بنا سکے کیا، اگر 2 یا 4 لوگ ہیں، ہم بولیں گے اگر آپ لوگ سنتے ہیں اذان کی آواز تو جانا ضروری ہے. اگر اذان کی آواز سنے آتی ہے، مسجد قریب ہے، اذان کی آواز سنتے ہیں، تو پھر اذان کا جواب دینا ضروری ہے اور جا کے پڑھنا ضروری ہے مسجد میں. اس لیے مسجد میں پڑھنا واجب ہے. یہ مسئلہ آگے آئے گا کہ مسجد میں نماز پڑھنا ضروری ہے. یہ سب مردوں کے لیے طبعا یہ آگے آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو جماعت، جب اللہ نے کیا کیا، جنگ کی حالت معاف نہیں کیا جماعت کو، بلکہ طریقہ چینج کر دیا، طریقہ بدل دیا اور کچھ رعایت کی جماعت میں. لیکن جماعت کو نہیں چھوڑا، کہا کہ جماعت ضروری اگر جنگ میں. حالانکہ آسان یہ تھا کہ نا اگر بولتے کہ جنگ کی حالت میں سب کو اپنا الگ الگ پڑھ لے، اپنا دیکھ کے مناسب دیکھ کے کیا کرے، اپنا الگ الگ پڑھ لے، ٹھیک ہے نا. لیکن کہا کہ نا جماعت سے پڑھو، اس میں تاکہ اس میں یہ بھی ہے کہ تاکہ لوگ ملے ہوئے رہیں، اور اس کی کئی حکمتیں ہیں جماعت سے، یعنی خوف کی نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ. اس کی حکمتیں کیا ہیں، جماعت سے نماز پڑھنے کی حکمتیں؟ پہلی حکمت، مسلمان بھائیوں سے تعارف اور محبت کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. جب لوگ جمع ہوتے ہیں مسجد میں، اور تو آپس میں تعارف ہوتا ہے اور محبت بھی بڑھتے ہیں، اور ٹھیک ہے نا. تو اس لیے نا، اور اسلام کا یہ بڑا کیا ہے، یہ بڑا مقصد اسلام کا، کہ لوگوں میں تعارف ہو، لوگوں میں قوت ہو، قرب ہو، لوگوں میں محبت بڑھے اور آپس میں لوگوں کے تعلقات مضبوط ہوں. یہ اسلام چاہتا ہے. بلکہ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا تؤمنوا حتى تحابوا. کہ حدیث کیا ہے، لا تؤمنوا، نعم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ایمان نہیں لائے. جب تک کہ ایمان ہم نہیں لائیں گے تو جنت میں انٹری منع ہے. ایمان لائیں گے تو ہم داخل ہوں گے جنت میں. پھر فرمایا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تمہارا ایمان جب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو.
دیکھیے یہاں پر ایمان کا حصہ قرار دیا گیا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم لوگ یعنی ایمان جب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کر لو. پھر آگے فرمایا افلا ادلکم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتلاؤں کہ جو تم کرنے سے تمہاری محبتیں بڑھیں گی. کیا ہے؟ فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ. کیا کرو؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ، سلام کثرت سے کرو، یعنی سلام زیادہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو سلام کرنے سے کیا ہوگا؟ محبتیں بڑھتی ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے کہ تو جماعت کا بھی مقصد کیا ہے؟ جماعت سماعت پڑھنے کا کہ نا یہ کیا ہے کہ نا کیا ہے کہ نا یعنی تاکہ تعارف ہو اور محبت اور کیسے مزید مضبوط ہو. اس طرح سے یہاں پر جب ذکر آیا تو میں ایک چیز ذکر کر دوں کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نا اللہ کے رسول نے ایک اور ایک بات بیان کی کہ کس طرح محبت بڑھتی ہے. فرمایا تہادو تحابو، کہ آپس میں ہدیے دیا کرو، آپس میں ہدیے گفٹ دیا کرو تاکہ محبتیں بڑھیں اور محبتیں مضبوط ہوں. اور یہ زیادہ مؤکد ہے کہ ہدیے دینا یہ افراد اسرا میں یعنی فیملی ممبرس کے درمیان یہ زیادہ مؤکد ہے. یعنی حدیث میں تو سب کے لیے ہے، حدیث میں یہ ہے کہ سب کے لیے ساتھ ہے، یعنی محبت کرنا ہے. بلکہ حدیث میں تو ایمان کی شرط، ایمان میں کی صفت بیان کی گئی کہ آپس میں محبت کرنا، یہ تو عام ہے. لیکن خاص طور پر یہ چیز مؤکد ہے کہ یعنی فیملی ممبر کے درمیان تاکہ علاقتیں مضبوط ہوں. اور تو یہ کیا ہے، اور اس میں کیا ہو کہ نا اچانک ایک سرپرائز انسان کیا کرے اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو، بچوں کو کیا کرے گفٹوں سے نوازے تاکہ محبتیں بڑھی. اس طرح سے سیکنڈ جو حکمت ہے جماعت سماعت پڑھنے کی وہ ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظہر، مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظہر. تاکہ اس کا مطلب یہ کہ مسلمان کیا ہے، مسلمان ایک ہیں، مسلمان ایک گروہ ہیں اور فرق نہیں ہے ان کے درمیان. ٹھیک ہے نا؟ سب بٹے ہوئے نہیں ہے بلکہ سب ایک جماعت، مسلمان سب کیا ہے، سب ایک جماعت. تو سارے مسلمان جمع ہوتے ایک جگہ. اور اس لیے کہا گیا کہ خاص طور جمعے کی نماز تو کہا گیا ایک ہی مہینے ہو جائے ساری شہر میں. پھر بعد میں جب دیکھا کہ لوگ زیادہ ہیں تو کہا کہ گروپ ثانی کہ آپ لوگ ہیں نا مختلف جگہوں پہ جماعت قائم کریں، ورنہ اصل تو جماعت ہوتی ہے ایک ہی مسجد میں تاکہ سب جمع ہو ایک ہی مسجد میں تاکہ اجتماعیت ہو. اصل تو جماعت کا مطلب ہی ہے جمع ہونا اور معلوم ہونا کہ مسلمان ایک ہے مسلمان. ان هذه امتكم امه واحده. لیکن افسوس یہ ہے کہ خاص طور پر ہمارے بر صغیر میں ہر جماعت کی مسجدیں الگ ہیں، ہر جماعت کی مسجدیں الگ ہیں. اور تو جو اصل مقصد تھا جماعت کا وہ ختم ہو گیا. جماعت کا جو اصل مقصد تھا کہ سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوں تو وہ ختم ہو گیا. اب طبعا وجوہات بھی ہیں، اس کی وجوہات بھی ہیں. طبعا اس میں ایک بات کی تنبیہ کر دوں کہ کچھ لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ نا یہ لوگ جو بڑھ گئے ہیں اس کی وجہ کافروں نے ہمیں بانٹ دیا، کافر نے بانٹ دیا. لیکن غلطی سے پہلے کچھ نا ایسے مسلمانوں کی جنہوں نے کیا کیا اپنے دین میں بدعات پیدا کر لی. تو بدعات سے کیا ہوا، بدعات سے اور خرافات سے اور نئے عقائد سے لوگ بڑھ گئے. ورنہ اگر ایک ہی عقیدے میں ہوتے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا تو پھر اختلاف نہیں ہوتا. اس طرح سے تیسری جو حکمت ہے وہ ہے برابری کا مظاہرہ کہ ہم سب برابر ہیں. ہم سب کیا ہیں، ہم سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہمارے ہم سب کیا ہیں، ہم سب برابر ہیں. تو اس میں امیر فقیر سب کیا ہوتے ہیں، سب کھڑے ہوتے ایک ساتھ ایک ہی لائن میں ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. ہر کوئی امیر فقیر سب پڑھا لکھا اور جو شخص کم ہے، لیکن شرط کہ وہ مسلم ہے تو سب برابر کھڑے ہوتے ہیں ایک ہی صف میں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نا سب میں برابری ہے اور کوئی کسی آگے نہیں ہے. اللہ کے سامنے سب برابر ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ الناس سواسیہ کاسنان المشط، کہ لوگ برابر ہیں جس طرح کنگھی کے دانے ہوتے ہیں، جس طرح کنگھی کے دانے ہیں اس طرح لوگ برابر ہیں یعنی اصل میں. ورنہ پھر ان کے مقامات الگ ہوتے ہیں، وہ تو بات واضح ہے. اس طرح سے کیا ہے چوتھی چیز کیا ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی کفالت اور باہمی تعاون کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فقیر شخص ہے، کوئی نمازی فقیر ہے تو اس کی مدد کی جائے. دیکھا جائے کہ اس میں کوئی جماعت میں نمازی نہیں آیا تو پوچھا جائے کہ نا کیا وہ بیمار تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ نا اس میں نا آپس میں تعاون ہو جاتا ہے، کفالت اور آپس میں یعنی ہمدردی اور لوگوں کے حوال کے بارے میں پوچھ ہوتی ہے. تو یہ بھی کیا ہے اس کا بڑا عظیم اور اس کے کئی فائدے ہیں. میں نے یہاں پر 4 ذکر کیے، اور بھی کئی فائدے تھے لیکن میں ذکر نہیں کی تاکہ طویل نہ ہو، حالانکہ اور بھی فائدے.
یعنی علماء نے کئی یعنی علماء نے فائدے بیان کی، اور ممکن ہے کہ ہر عالم یعنی ہر شخص یعنی کوئی نئے فائدے نکال سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، یعنی یہاں پر اس لیے کہ یہ جو حکمتیں ہیں یہ کچھ حدیث نہیں ہے کہ نا 4 ہے یا 5 ہے، بلکہ نا یہ کچھ یعنی ہم نے جو سمجھا کہ مناسب ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ جماعت کا حکم کیا ہے؟ جماعت کا حکم کیا ہے؟ جماعت سے نماز پڑھنا کیا حکم کیا ہے؟ مرد کے لیے، مردوں کے لیے ہر مکلف یعنی جو بالغ انسان ہے جس نماز فرض ہے، صاحب قدرت ہو یعنی جو طاقت رکھتا ہو تو مسلمان ہے، تو اس پر پانچ نمازوں کے لیے با جماعت نماز کرنا واجب ہے۔ جماعت سے نماز ادا کرنا ہر مسلمان پر، جو شخص مسلمان ہے مکلف ہے، یعنی کیا مطلب مکلف بالغ ہے، اس میں جماعت اس میں نماز فرض ہو گئی، اور صاحب قدرت ہے، طاقت بھی اس کے طاقت بھی نماز پڑھ یعنی جماعت آنے کی، ٹھیک ہے نا، وہ جماعت آ سکتا ہے اور آ کے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو لازمی ہے وہ آئے اور آ کے نماز پڑھے، آئے کیا کرے اور آ کے نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، یہ لازمی اور ضروری، لازمی ہے اور ضروری ہے۔ تو یہ مردوں کے لیے، کس کے لیے؟ یہ مردوں کے لیے، چاہے سفر ہو یا حضر ہو، چاہے سفر ہو یا حضر ہو، یعنی مسافر ہو یا حضر ہو۔ طبعا اگر مسافر کو مشکل ہے نماز پڑھنا جماعت سے تو وہ حرج نہیں، معاف ہے، اور اس طرح سے اگر وہ سفر اکیلے کر رہا ہے تو اس کے لیے معاف ہے، اور یہ مسئلے آگے آئیں گے، بلکہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ نا اگر کوئی مسافر ہے صحرا میں ہے تو کیا کرے کہ اذان دے اور اقامت دے اور نماز پڑھے زور سے، اس لیے ممکن ہے کہ فرشتے نماز پیچھے پڑھیں گے اس تو یہ بھی چیز کیا ہے، تو یہ بھی چیز ہے، لیکن یعنی اگر سفر میں لوگ جماعت بن سکتی ہے، اگر سفر میں جماعت بن سکتی ہے تو پھر جماعت سے پڑھنا ضروری واجب، اگر سفر میں لوگ ہیں اور ساتھ میں تو لازمی کیا کریں، جماعت سے نماز پڑھیں۔ اور اس طرح سے عورتوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کے لیے سنت ہے نماز پڑھنا، یعنی عورتوں کی ضروری ہے جماعت نہ، جماعت سنت ہے عورتوں کے لیے، عورتوں کے لیے جماعت میں آنا کیا ہے، یعنی سوری جماعت بنانا سنت ہے، لیکن فرق یعنی عورتوں کے لیے جماعت بنانا سنت ہے لیکن مسجد آنا یہ مباح ہے، جائز ہے۔ عورتوں کے لیے مسجد آنا، جماعت سے نماز پڑھنا یہ سنت ہے گھروں میں آنا، لیکن عورتوں کا مسجد آنا یہ جائز ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے، حدیث میں آتا ہے کہ نا اب یعنی عورت کی حسین بطی نماز اس کے گھر میں ہے، عورت کی حسین بطی نماز گھر میں، نعم عورتوں کی امام ہو سکتی ہے، عورتوں کی امام ہو سکتی ہے، اور ہم آگے پڑھیں گے کہ کس طرح کھڑے گی عورتیں جماعت کس طرح بنائیں گی وغیرہ، سارے مسئلے آگے آئیں گے۔ ابھی ہمارا باب چل رہا ہے جماعت کا، چل رہا ہے جماعت کا مسائل، جماعت کے مسائل، پھر ہم آگے پڑھیں گے اس کے بعد امامت کے مسائل، جماعت کے مسائل، اور اس کے بعد پڑھیں گے امامت کے مسائل، پھر پڑھیں گے جو مسبوق انسان ہے جس کی نماز چھوٹ جائے ایک دو رکعت وہ کیا کرے، یعنی مقتدی کے مسائل، جماعت پھر امامت کے مسائل پھر مقتدی کے مسائل، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے۔ تو عورتوں کے لیے جماعت بنانا سنت ہے، لیکن مسجد آنا یہ جائز ہے، حرام منع نہیں ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد سے مت روکو، اللہ کی بندیوں کو مسجد سے مت روکو، تو روکنا منع ہے عورتوں کو، اگر کوئی عورت چاہتی کہ نماز پڑھے مسجد میں تو جائز ہے، الا کہ اگر فتنہ کا ڈر ہو تو چاہیے کہ اس کا شوہر، اس کا جو ولی ہے جو قائم ہے اس کا قوام، وہ منع کرے اس کو، اگر ڈر ہے کہ فتنہ یا کچھ حقیقی ڈر ہو، ورنہ اگر خالی صرف ایسی منع کرنا مسجد سے بغیر اس کے یہ جائز نہیں ہے آدمی کے لیے، لیکن عورت کو چاہیے کہ وہ جانے، عورت کو چاہیے کہ وہ جانے کہ نا کہ اس کی بہتر نماز گھر پہ مسجد سے، اس کی بہتر نماز کہاں ہے؟ مسجد میں، گھر میں ہے مسجد سے زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ طبعا اگر کوئی حرمین میں اگر کوئی جائے تو وہاں پر حرم میں آپ پڑھ لے، یعنی کچھ لوگ آگے حرم میں بھی گئے تو آپ لوگ ہوٹل میں پڑھیں، یعنی عورتیں ہوٹل میں پڑھنا افضل ہے، ہم بولیں کہ یعنی کوئی شک نہیں ہے، لیکن جماعت کا بڑا خواب ہے نا حرم میں، تو جماعت کے خواب کو حاصل کرنے کے لیے اگر عورت پڑھتی ہے نماز حرم میں تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ گھر پہ اکیلے پڑھے ہوٹل میں، اس لیے اور حرم میں لوگ بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ دن نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ قضا نماز کے لیے بھی سنت ہے، اگر نماز قضا ہو گئی تو اس کے لیے بھی جماعت بنانا سنت ہے، لیکن واجب نہیں ہے، اگر قضا ہو گئی اور اگر 5-6 لوگ تھے، 5-6 لوگ سو گئے، اگر 5-6 لوگ ٹائم پہ اگر اٹھ گئے نماز کے لیے تو لازمی کی جماعت بنائے اور نماز پڑھے، لیکن جماعت ٹائم نکل گیا حتیٰ کہ تو پھر قضا کی مغربی نماز کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب نہیں، جو قضا کی نماز ہے
اس کے لیے یہ سنت نہیں ہے، لیکن بڑے اچھی بات ہے، لیکن واجب نہیں ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اب ہم پڑھیں گے مسجد جانے کے فضائل، مسجد جانے کے فضائل، یعنی مسجد جانے کی کیا کیا فضائل ہے۔ اس سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نا، روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص دن کے پہلے حصے یا دن کے دوسرے حصے میں مسجد کی طرف گیا، اللہ تعالیٰ ہر دفعے آنے پر اس کے لیے جنت میں میزبانی کا کا, کا انتظام فرماتے ہیں، جب وہ آئے صبح کو یا شام کو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ہے کہ جو شخص من غزا المسجد او راح، جو شخص مسجد جائے یا آئے، یا صبح میں یا شام میں، صبح میں یا شام میں، تو اس کو اللہ کیا کریں گے، جب بھی چاہے گا ہو تو اللہ کیا کریں گے، اس کے لیے میزبانی تیار کریں گے۔ اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا، اس کے لیے میزبانی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، تیار کریں گے جنت میں۔ کلما غدا او راح، جب بھی جائے صبح کو یا شام کو، ٹھیک ہے نا۔ تو حدیث میں کیا، کلما غدا او راح، غدا مطلب صبح میں جانا، غدا مطلب کیا ہے، غدا مطلب صبح میں جانا، اور راح کا مطلب کیا ہے، شام کو جانا، ٹھیک ہے نا۔ تو غدوہ، غدوہ، ٹھیک ہے نا، غدوہ، غدا، یہ کیا ہے، یہ بولتے ہیں صبح کے وقت کو، اور شام کی اور پھر نے فرمایا نا غدوۃ و عشیہ، اور غدو و عشیہ، اس طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اور راح اور رواح جو ہے، رواح کا مطلب آخر، یہ کیا ہے، رواح کا مطلب ہے دن کا آخری حصہ، دن کا آخری حصہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اور اس میں ایک جو مشہور غلطی کیا ہوتی کہ لوگ کیا بولتے ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ بکرا، بکرا ہوتا کا مطلب کیا ہے، بکرا کا عربی مطلب کیا ہے، بکرا کا ہم بولتے ہیں بکرا کا مطلب کیا ہے عربی میں، نعم کل، نعم کل، حالانکہ یہ مشہور ہو گیا، لیکن بکرا کا اصل مطلب کیا ہے، اصل مطلب ہے کہ کل صبح کا ٹائم، کل صبح میں، بکرا کا اصل مطلب ہے صبح، کل صبح، لیکن خالی کل کا ہے مطلب عربی میں اصل ورڈ ہے غدن، کیا ہے، غدن، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی، دیکھیں انسان، تو اصل غدن ہے نہ کہ بکرا، لیکن آپ تو یہ مشہور ہو گیا تو حرج نہیں ہے، آپ کو استعمال کرنا جائز ہے، حرج نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں، حرج نہیں ہے، اس سے کہ جو عرف، جو لفظ معروف ہو گیا ایک معنی سے، تو اس کو استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اصل عربی کے اعتبار سے بکرا کا مطلب ہوتا ہے کل صبح میں، کل صبح کا ہے۔ اس طرح سے اور جو آتی فضیلت، جو مسجد آنے کی فضیلت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار میں سے 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، یعنی یہ روایتیں آتی ہیں، بعض میں 25 کا ذکر ہے اور بعض میں 27 کا ذکر ہے، اور دونوں حدیث صحیح ہے۔ تو اس میں علماء نے اس میں علماء نے کہا کہ شاید ممکن ہے کہ پہلے 25 تھا، پھر بعد میں اللہ نے بڑھا دیا، یا تھا کہ نا اس میں یعنی 25 یا 27 کے قریب ہے، یعنی مقصد کیا ہے کہ کبھی عرب کرتے ایک دو نمبر آگے بائیں کر دیتے، ایک نمبر، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے۔ طيب، کیونکہ یہ نا جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے، پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے، تو اس کے ہر قدم پر ایک درجہ اس کا بند کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ جو شخص نماز پڑھنے آتا ہے اور اس نے کیا کیا، وضو گھر پہ کیا، پھر کیا کیا، تو پھر وہ نماز کو پڑھنے آیا، تو اس کے ہر درجے پہ، یعنی اس کے ہر قدم پہ، ہر اسٹیپ پہ کیا ہوگا، اس کا ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک گناہ اس کا معاف ہوگا، اس طرح کی، حتیٰ کہ وہ اندر آ جائے مسجد کے اندر۔ پھر جب آتا ہے مسجد کے اندر، تو جب تک کہ وہ نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز میں ہے، جب تک کہ وہ نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز میں، یعنی کیا مطلب، یعنی ابھی نماز شروع ہوئی لیکن آ کے بیٹھ گیا تو اس کو نماز کا ثواب مل رہا، جیسا کہ نماز کے اندر نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اس کو ثواب ملتی آ رہا، اور یعنی اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جائے گا جب تک کہ وہ اس جگہ بیٹھا رہے جہاں نماز پڑھی۔ پھر کیا ہوگا، نماز پڑھنے کے بعد بھی، پھر نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر وہ جگہ بیٹھا رہا تو فرشتے اس کی دعا کریں گے، اللہ مغفر له وارحمه، فرشتے بولیں گے اللہ معاف کر دے، جب تک کہ وہ جگہ بیٹھا رہا اپنی جگہ، تو فرشتے اس کے لیے کریں گے، اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، یہاں پر جب تک کہ اس کا وضو، جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو وضو ٹوٹے تک کیا ہوگا، فرشتے اس کی دعا کریں گے، اور وہ ایسا کہ نماز کے اندر ہے۔ طبعا یہ سب یعنی ہم بولیں گے اگر جماعت سے پڑھنا نماز مسجد میں، یہ آدمی کے لیے سر افضل ہے، عورتوں کے لیے افضل نہیں ہے، تو لیکن یہ ثواب عورتوں کو بھی ملیں گا، ہر وہ ثواب جو آدمیوں کے لیے خاص ہے،
اگر عورت نے کیا کیا اپنے کام کیے جو اللہ نے اس پہ فرض کیے تو انشاءاللہ ثواب برابر ملے گا. اس لیے کہ نا عورتوں کو جو کام ہے وہ آدمیوں کو نہیں ہے، اور آدمیوں کو جو کام ہے وہ عورتوں کو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے کیا کیا انصاف سے انصاف سے اللہ نے بانٹ دیا ہے. اللہ نے کیا کیا انصاف سے کیا کیا یہ بانٹ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو عام طور پر کیا ہے نا اس میں کوئی نا تو سب یعنی میں جیسے انسان کرے یعنی عورت اپنے کاموں میں محنت کرے جو اللہ نے فرض کیا اس پر، اور آدمی کیا کرے اپنے کاموں میں محنت کرے. نارمل ٹائم میں اللہ عالم مجھے نہیں معلوم، اگر کوئی شخص مجھے نہیں معلوم. غالب میں نے کچھ سنا ہے اس کے بارے میں لیکن مجھے کوئی پکی چیز نہیں معلوم. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مسجد جانے کے آداب. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مسجد جانے کے آداب. مسجد جانے کے آداب. تو سب سے پہلا ادب کیا ہے کہ سکون اور وقار کے ساتھ نماز کی طرف چلنا. سکون اور وقار کے ساتھ چلنا نماز کی طرف. سکون ہو انسان پر اور وقار ہو. سکون ہو اور کیا ہو وقار ہو. تیز نہ چلے. حدیث میں آتا ہے نا اذا اتیتم المسجد فعلیکم بالسکینۃ والوقار. تم پہ کیا ہو تم پر سکینت ہو اور وقار ہو. سکینت ہو اور کیا ہو سکینت ہو اور وقار ہو. سکون سے انسان آئے تیز کرنا ہے. اب اس میں آنے پر اگر جماعت چھوٹ رہی تو بھی حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں کیا ہے فما اگر تم فصلو تم جو مل گئی وہ پڑھ لو وما فاتکم فاتموا اور جو چھوٹ جائے تو اس کو پورا کر لو اور جو چھوٹ جائے اس کو کیا کرو مکمل کر لو. تب ٹھیک ہے نا. اللہ کہ اگر عادتوں پر یہ جائز ہے کہ اگر جماعت حاصل کرنے کے لیے اگر تھوڑا انسان سکون وقار کو نہ چھوڑتے ہوئے تھوڑا حرکت تیز چلے یعنی یہاں پر سکون سے وقار ہے نہ کہ یعنی فرق ہے دونوں میں. ایک چیز ہے آہستہ چلنا. ایک چیز کیا ہے آہستہ چلنا اور ایک چیز ہے سکون وقار. ایک چیز کیا ہے سکون اور وقار. اور غالباً یعنی جو تیز بھاگتا ہے تو وہ سکون نہیں ہوتا ہے. لیکن جو ہلکا تیز چلتا ہے ہلکا سا یعنی تیز چل رہا بھاگنا تو وہ صحیح نہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن تیز ہلکا سے تیز چلنا تاکہ اس کو جماعت مل جائے اور سکون وقار کو باقی رکھتے ہوئے تو اس پہ حرج نہیں ہے. اور یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. اور یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ جماعت کو پانے کے لیے ہلکا سا ذرا تیز چلتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہ بات اسی کہی کہ جب ثابت ہے صحابہ کرام سے کہ وہ لوگ ہے نا تیز چلتے تھے کبھی کبھار بعض صحابہ کرام جماعت کو پانے کے لیے. حالانکہ ان کو یہ حدیث معلوم تھی تو اس سے معلوم ہوا کہ نا صحابہ کرام نے یہ بات سمجھی کہ نا کہ سکون وقار کا مطلب یہ کہ انسان یعنی طبعاً بھاگنا تو ویسے اس کی منافی ہے سکون وقار لیکن ہلکا سا تھوڑا تیز چلنا تاکہ جماعت مل جائے. یہ اس کی کیا ہے. اور خاص طور پر اللہ کے رسول کی جو عادت تھی چلنے کی وہ کیا تھی تیز چلنے کی. اللہ کے رسول جب عام چلتے تھے چاہے مسجد کی طرف جانا ہو یا کئی جگہ تو اللہ کے رسول کی یعنی جو چلن ذرا تیز تھی. کیا تھی تیز تھی. تو تو یہ تو ہے نا تو یہ تو پہلا ادب کیا ہے. تو پہلا ادب ہے سکون اور وقار کے ساتھ چلنا نماز کی طرف. سکون اور وقار کے ساتھ چلنا نماز کی طرف. جمعے کی نماز سے کی کون سی اذان سے پہلے رہنا چاہیے مسجد میں. طبعا آپ نا یہ سوال کیا ہے سوال غلط ہے. سوال یہ کہ جمعے کی نماز میں کون سی اذان نہیں بولیں گے. آپ بولیں گے جمعے کی نماز میں کون سی نماز نہیں سوال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو معاف کرے اور مجھے معاف کرے کہ کہ جمعے کی نماز میں ہم بولیں گے کہ نا آپ آئیں گے سب سے پہلے جو اصل ٹائم ہے وہ آئیں گے آپ اشراق کی بات سے. جو اصل ٹائم ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جمعے کی نماز چاہیے کہ ہم جلدی آئیں. اکثر لوگ دیر سے آتے ہیں. آپ کی عادت بن گئی ہے یعنی صحابہ کرام سے یہ منقول ہے صحابہ کرام تابعین سے کہ وہ جمعے کی نماز کے لیے آتے اور ان کے ساتھ کیا ہوتے وہ ہوتے لائٹ قندیل ہوتے قندیل وہ ہوتا شعلہ ہوتا ساتھ میں. اس کا مطلب کیا ہے ہاں کیا مطلب ہے اس کا کہ صحابہ کرام جمعے کی نماز کے لیے آتے اور ان کے ہاتھ میں کیا ہوتا ان کے ہاتھ میں ہوتا قندیل ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا یعنی اس سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے. نعم ویری ارلی یعنی بہت جلدی آتے ہیں حتیٰ کہ ابھی سورج ابھی نکلا بھی نہیں ہے برابر یعنی ابھی اندھیرا ابھی ہے. وہ کیا کرتے جماعت فجر کی نماز پڑھتے پھول گھر جاتے غسل کرتے تھے بھی فوری اور ابھی سورج مکمل نکلنے سے پہلے مسجد کو آئے تھے.
حالانکہ ابھی مکمل سورج نکلا ہی نہیں، تو انہیں راستے میں قندیل کی ضرورت پڑتی، سمجھے نا، لائٹ کی اور روشنی کی، تو کیا کرتے اب ساتھ لاتے، ٹھیک ہے نا، لیمپ لے کے آتے نا اس طرح سے نا، ٹھیک ہے نا. اور ایک دفعہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد آئے اور دیکھا کہ نا 3 لوگ آگے آگے ان سے، تو فرمایا انا ثالث ثلاثہ، میں تیسرا آدمی ہوں. وہ اتنا غصے میں آئے کہ نا، اور وہ لے کے نا کہ میں نا اتنا دیر سے آیا ہوں، میں اتنا دیر سے میں تیسرا انسان ہوں. اگر ہم کیا بول رہے ہیں، اگر ہم 300 ہے ٹھیک ہے، جماعت اندر جگہ مل گئی مجھے کے اندر نعمت، اس صحابہ کرام کی کتنی بڑی ہمت تھی. اور دیکھیے، اور یہ لوگ یہی لوگ اللہ نے اتنی بار فرمایا سورہ واقعہ میں، والسابقون السابقون اولئک المقربون، والسابقون السابقون اولئک المقربون، کس یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے سبق لینے آنے والے. نعم وہ صحیح ہے کہ عمل کا صحیح ہے، صحیح بات ہے جو پہلے سے. تو اس میں یعنی اکرمہ جو تابعی انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا، اکرمہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ فرمایا، رحمہ اللہ فرمایا کہ وہ سابقون سے مراد یہ ہے سورہ واقعہ میں، وہ سابقون جو اللہ تعالیٰ کے قریب بندے ہوں گے، کہ وہ لوگ میں 2 صفات ہیں، جو جماعت میں سب سے پہلے آتے ہیں مسجد کے لیے، اور جہاد میں سب سے پہلے نکلتے ہیں، جہاد میں سب سے پہلے نکلتے ہیں. جیسے جہاد کا اعلان ہو کہ جہاد ہو گیا ہے، آگے بادشاہ نے اعلان کیا کہ جہاد کرنا ہے، تو سب سے پہلے وہ نکلتے ہیں سب سے پہلے، اور جماعت کے لیے سب سے پہلے آتے ہیں. تو یہاں پر سوال ہے کہ انڈیا میں جمعے کی نماز 2 PM کو ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو پر دیکھیے نا، پر ابھی جمعے کے مثال ہم ابھی نہیں پڑھیں گے، جمعے کے مثال آگے آئیں گے انشاءاللہ، لیکن جمعے کی نماز انڈیا میں 2 بجے ہوتی ہے. ہم بولیں گے نا جمعے کی نماز کا ٹائم ہے ظہر کی نماز کا ٹائم، جمعے کی نماز کا ٹائم ہے ظہر کی نماز کا ٹائم. تو جب تک کہ ظہر کا ٹائم ہے اس وقت تک جمعہ پڑھ سکتے ہیں، جب تک کہ ظہر کا ٹائم باقی ہے اس وقت تک آپ کو جائز ہے کہ آپ پڑھیں جمعے کی نماز، ٹھیک ہے نا. تو جمعے کی نماز کا ٹائم بھی وہی ہے جو ٹائم ہے ظہر کا، جو ٹائم ہے ظہر کا. تو اگر کچھ تھوڑا دیر سے پڑھتا ہے تو لیکن چاہیے کہ ہم جلدی پڑھیں، چاہیے کہ ہم کیا کریں، جلدی پڑھیں، تاخیر نہ کریں، کوئی کیا کریں، جیسی ٹائم داخل ہو ظہر کا پڑھ لیں، یہ افضل ہے. لیکن یعنی حکم کے اعتبار سے جب تک کہ ظہر کا ٹائم ہے، ظہر کا ٹائم باقی اس وقت تک جماعت پڑھ سکتے ہیں جمعے کی نماز. اور یہ کبھی کبھی ضروری ہوا تھا بعض جگہ، جیسے کہ ایسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈیا میں بعض جگہ مسجد چھوٹی ہے تو وہاں پر 2 جمعے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا اس طرح سے یوروپ وغیرہ میں بھی ہوتا ہے میں سنا، اور یہ ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے اتنے حال نہیں اس میں جب تک ٹائم باقی ظہر کا پڑھ سکتے. اس طرح سے اپنے ہاتھوں میں تشبیہ نہ کریں، یعنی ہم نے اس میں ذکر کیا تھا کہ انسان کیا کرے جب آئے مسجد کو تو راستے میں کیا کرے اپنے ہاتھوں کو ایسا نہ ملے، ٹھیک ہے، اس طرح سے. اور اس میں آتا ہے کہ نا اذا اتى احد مسجد فلا يشبكن بين اصابعه، تو کیا کرے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان تشبیہ نہ کرے، کیا کرے تشبیک نہ کرے، یعنی آپس میں کیا کرے اپنی انگلیوں کو ایسا نہ ملا، کیا کرے اپنی انگلیوں کو کیا کرے ایسا نہ ملا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی کیا ہے مکروہ ہے کہ کیا کرے انسان کہ نماز کو آتے وقت کیا کرے اپنے ہاتھوں اپنی انگلیوں کو ملائے. اور یہ منع ہے، کب تک منع ہے؟ نماز پڑھے تک. یہ منع ہے کب تک؟ نماز پڑھے تک. نماز کا جائز ہے، نماز کا جائز ہے، اگر مسجد کے اندر بھی ہو جائز، لیکن نماز تک مسجد کے راستے میں اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد نماز پڑھے تک یہ اس طرح سے کرنا منع ہے، اپنی انگلیوں کو آپس میں ملانا اس طرح سے، ٹھیک ہے نا. اور تو یہ کیا ہے، تو یہ جو مکروہ ہے، من نے حرام بھی کہا، لیکن ہم بولیں گے صحیح کیا ہے، مکروہ ہے، صحیح کیا ہے، مکروہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اور لیکن نماز کا جائز ہے، نماز کا کیا ہے، جائز ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جائز ہے نماز کے بعد؟ اس لیے کہ نا وہ حدیث میں آتا ہے کہ نا کہ فرماتے ہیں، یعنی وہ جو حدیث ہے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی، کون سی حدیث کہ وہ ہے نا سجدہ سہو کی، سجدہ سہو کی، اس میں کیا تھا، سجدہ سہو کے مسائل میں کیا تھا کہ اللہ کے رسول جب دفعہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیے تو کیا کیا اللہ رسول نے، جب جا کے آگے بیٹھ گئے اور کیا کیا تھا، اپنے انگلیوں کو ملا کے بیٹھ گئے تھے. تو پھر وہ آدمی کیا کہا کہ رسول اللہ کہ نماز ہی منع ہے، نماز میں تو منع ہے، نماز جائز نہیں ہے، نماز میں منع ہے، نماز کیوں جائز ہے نماز کے بعد، ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس طرح سے تیسرا جو ادب ہے کہ سیدھے پیر سے داخل ہونا، سیدھے پیر سے داخل ہونا اور الٹے پیر سے نکلنا، ٹھیک ہے نا. اور یہ یعنی ہر خیر کے کام میں آپ کیا کریں گے، سیدھے پیر سے داخل ہوں گے اور الٹے پیر سے نکلیں گے، اور الٹے سے نکلیں گے. لیکن گھر میں داخل ہونے کی کیا کریں گے، گھر میں داخل کس سے ہوں گے، گھر میں
گھر میں داخل ہونا دونوں برابر، لیفٹ اور رائٹ دونوں برابر، اس میں اس لیے کہ آنے کوئی حدیث میں نہیں آتا، کوئی حدیث میں نہیں کہ نا گھر میں لیفٹ ہو یا رائٹ ہو، تو بعد میں لیفٹ کا بعد رائٹ کا، صحیح کیا ہے کہ دونوں برابر، صحیح کیا ہے دونوں برابر، آپ رائٹ سے لیفٹ سے، ٹھیک ہے نا. گھر سے نکلتے خود بھی سے، گھر سے نکلتے خود بھی کیا ہے. نماز میں اگر سورہ فلق بعد میں، سورہ فلق بعد میں اور پہلے سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں کیا؟ طبعا یہ ٹھیک ہے، تو یہ ساتھ ہاں ہم نے یہ ذکر نہیں کیا. طيب ٹھیک ہے. پلیز ریپیٹ دیٹ حدیث رائٹ ناؤ یو ویئر سیئنگ. کون سی حدیث ابھی میں نے کون سی کر کی؟ طبعا یہاں پر سورہ ناس، فلق سے پہلے ناس پڑھنا، یہ جو ہے کہ نا سورہ فلق سے ناس پڑھنا یہ جائز ہے، لیکن یہ مکروہ ہے. یہ کیا ہے؟ مکروہ سے بات کیا ہے کہ افضل خلاف خلاف اولا ہے کہ آپ کیا کریں، سورتوں کی ترتیب میں آپ ادھی بلدی کریں، تو صورتوں کی ترتیب میں آگے پیچھے کرنا یہ مکروہ ہے. صورتوں میں آگے پیچھے کرنا کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے. لیکن اور کبھی کا جائز بھی ہے، یعنی یہ ہم نے حرام سے نہیں کیا، اللہ سنے کبھی کیا، اور مکروہ اس لیے کہ اللہ سنے صرف ثابت ایک ہی بار ہے خالی. ثابت کیا ہے؟ ثابت صرف خالی بس ایک ہی بار. لیکن لیکن ہاں تو ہم بولے کہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے، مناسب نہیں کہ ہم کیا کریں، ترتیب کا خیال کرنا ضروری ہے، اچھی بات ہے. لیکن آیتوں کی ترتیب ضروری ہے، آیتوں کی ترتیب ضروری ہے، آیتوں کی ترتیب کیا ہے؟ لازمی ضروری ہے. وہ تو حرام ہے، وہ تو کیا ہے حرام. طبعا یہ کیا ہے کہ نا نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کے بیٹھ گئے نا. ہم نے یہ حدیث بیان کی تھی نا، کہ حدیث کیا تھی؟ حدیث یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز یا اثر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دی، 2 یا 4 ظہر کی اثر کی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیے. پھر کیا کرے؟ اٹھ کے وہاں پڑھا کے سب جا کے بیٹھ گئے اوپر، جہاں پر میت کی ایک اونچی جگہ تھی وہاں جا کے بیٹھ گئے. کیا کریں؟ وہاں پر جا کے بیٹھ گئے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ جو اونچی جگہ ہے وہاں جا کے بیٹھ گئے. تو پھر کیا ہوا کہ نا وہ تو جا کے وہ اللہ نے کیا کیا، اونچی جگہ جا کے بیٹھ گئے، اونچی جگہ. تو اب صاحب کرام اور پھر کیا کرے؟ وہاں جا کے بیٹھ کے کیا کرے؟ اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے نا. شاید کچھ فکر اللہ سے کچھ اس کے بارے میں یعنی سوچ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کیا کرے اللہ کیا کرے، اپنے وہاں پر جا کے بیٹھ کر اپنے ہاتھ اپنی دونوں انگلیاں ملا کے بیٹھ گئے. تو پھر کیا ہوا کہ نا تو پھر ہم نے ایک قصہ بیان کیا. پھر سب کا نام بہت پریشان تھے کہ نماز چھوٹی ہو گئی ہے، کہ نماز مکمل چھوٹی ہو گئی ہے یا رسول بھول گئے. تو کوئی بھی اللہ رسول سے بات کرنے کے لیے سب ڈر رہے تھے. تو پھر ایک آدمی جو وہ تھا ذوالدین نے کیا کیا، اٹھا اور کیا کیا، اٹھ کر کیا کیا اس نے کیا کیا، اس نے اٹھ کر کیا کیا نا وہ ہے نا اٹھ کر اس نے کیا کیا نا جا کے پوچھا کہ رسول اللہ کیا ہوا. تو رسول نے کہا کہ نا میں بولا. پھر اس نے پوچھا تو پھر نماز پڑھ لی. پھر جو آنے ہم نے بیان کی. ٹھیک ہے. جو فورتھ جو ہے کہ جو ادب کہ آپ داخل کے وقت مسعود ذکر کریں، جو ذکر ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ دودھ پڑھیں گے. آپ کیا کریں گے؟ آپ دودھ پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ یہاں دودھ پڑھیں گے. درود. آپ داخل ہوتے وقت کیا کریں گے؟ داخل ہوتے وقت آپ کیا کریں گے؟ دودھ پڑھیں گے. اس لیے حدیث آتا کہ نا آپ پڑھیں گے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پھر پڑھیں گے اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. یہاں پر ترجمہ مکمل نہیں ہے. میں اللہ عظیم کی ذات کریم کی اور اس کے چہرے مبارک، اس کے ذات کریم اور اس کے چہرے مبارک سے کہ میں پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم سے، شیطان رجیم کے شر سے، جو مردود شیطان ہے، جو اللہ کی رحمت سے مردود ہے، جو انہیں خود کھا دیا گیا اللہ کی رحمت سے. ٹھیک ہے نا. اللہ فرمایا قال فخرج منها فانك رجیم، یہاں سے نکل جا تم رجیم ہے کہ تم مردود ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مردود ہے، تم لعنتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دعا پڑھنا اعوذ باللہ العظیم وبہ کریم وسلطانہ القدیم، اللہ تعالیٰ کا قدیم سلطان، یعنی قدیم اللہ کی سلطانیت، سلطان الرجیم. یہ دعا ہے. پھر دعا کیا ہے کہ درود پڑھیں. پھر یہ دعا ہے. اور دوسری دعا کیا ہے؟ اور پھر ٹھیک ہے اور سوال میں کیا آتا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہونے والا آدمی یہ کہتا ہے
تو شیطان کہتا ہے کہ اب وہ میرے شر سے دن بھر محفوظ ہو گیا. یہ حدیث صحیح ہے کہ تو شیطان بولتا ہے کہ یہ شخص میرے سے دن بھر کیا ہوگا, دن بھر محفوظ رہے گا میرے شر سے. ٹھیک ہے نا, یہ اذکار پڑھنے, یہ دعا پڑھنے. سلطان القدیم, نعم نعم, وہ سلطان ہی القدیم, اللہ تعالیٰ کا قدیم یعنی پرانا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے, اللہ تعالیٰ قدیم ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت, ابھی یہ تو قدیم ہے. قدیم یہ لفظ ہے, اس میں اس کے دو معنی ہیں. یعنی اس کے کیا ہے کہ جو صحیح معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, وہ الاول فیصل قبل شيء, یہ جو معنی ہے کہ اللہ پہلا تھا, اس سے اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا. وہ الاول فیصل قبل شيء. تو قدیم کا معنی یہ ہے. قدیم کا معنی کیا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو دعا ہے وہ الاول فليس قبله شيء, جو تعالیٰ پہلا ہے, اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں تھا. اللہ سے پہلا کوئی نہیں تھا. اور حدیث میں آتا کہ نا اور کہ کان اللہ ولم يكن شيئا قبله, اللہ تھے اور اللہ تعالیٰ سے پہلے وہ کوئی چیز نہیں تھی. کہ کیا فرمایا, پیروی. سلطان کا مطلب یہ کہ نا وہی سلطان یعنی اللہ تعالیٰ کا پاور, قوت, یہ معنی ہے سلطان کی, بادشاہ. ٹھیک ہے نا, یہ بولتے ہیں اس کو سلطان. اور ٹھیک ہے, اور ایک دعا کیا پڑھیں گے کہ جب تم کوئی داخل ہو تو یہ کہ کیا پڑھے, اللہ مفتح لی ابواب رحمتک. قدیم سنت یعنی پرانا ہے نا, قدیم سنت پرانا ہے. تو ہم نے کہا کہ یعنی قدیم کا مطلب پرانا ہے, اور اس کا جو معنی اصل معنی کیا ہے, یہ ہے کون سا, هو الاول, اللہ اول ہے, اور اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. پہلے سے قبل سے, اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے نا, ساری مخلوقات اللہ کے بعد, اللہ تعالیٰ خالق ہے اور سب مخلوقات, اللہ تعالیٰ خالق ہے اور سارے ہم سے مخلوق ہے نا. تو سب سے پہلے دنیا میں کون تھے, سب سے پہلے دنیا میں اللہ تھے. ٹھیک ہے, اللہ نے سب سے پہلے تھے. تو پھر تو سب سے پرانے کون ہوئے, اللہ سبحانہ وتعالی. تو لیکن عام طور پر ہم بولیں گے اس کو جو اس سے بدل یہ کہ آپ یہ بولیں هو الاول, اللہ اول ہے, اللہ کا نام اول ہے نا, اول فليس قبله شيء, اللہ کا نام اول ہے. یعنی اور اس کی صفت آگے آتی ہے, یہ اس میں یہ والاول فليس قبله شيء, اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی, کوئی چیز نہیں تھی اللہ سے. اللہ افتح لی ابواب رحمت, اللہ افتح لی ابواب رحمتک, اللہ میری کیا کرے, رحمت کے دروازے کھول دے. تو یہ دعا پڑھنا, یہ کب ہے, جب داخل ہوں گے. اور جب نکلیں گے تو کیا پڑھیں گے, اور جب مسجد سے نکلیں تو یہ پڑھے, اللہم انی اسألک من فضلک, اللہ میں آپ سے کیا کرتا ہوں, آپ کا فضل میں آپ سے طلب کرتا ہوں, آپ کا فضل کیا کرتا ہوں, طلب کرتا. طبعا یہ جو دعا ہے کہ اللہ سے دعا کرنا اللہ کے فضل سے, یہ بڑی عظیم دعا ہے. یہ جو عظیم دعا ہے, یہ بڑی عظیم دعا ہے. اور یا تو یہ جو دعائیں ہیں, یہ دعائیں بالکل جامع دعائیں, یہ جامع دعائیں ہیں. تو اس کو ممکن انسان کیا کرے, یہ تو دعائیں جب پڑھے, کب پڑھے, جب وہ داخل ہو مسجد میں, لیکن اپنی عام دعائیں بھی کرے, حرج نہیں. ٹھیک ہے, اس کا عام اسی کا عام دعا ہے, اس کا میننگ اچھی میننگ ہے نا. ٹھیک ہے, اللہ فتح لی ابواب رحمتک, عام دعاؤں میں کہ وہ کیا کرے, اگر وہ دعا کرتا ہے رات کے آخری حصے میں یا جمعے کے دن آخری حصے میں عصر کے بعد, تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ دعائیں کریں. اور خاص طور پر یہ دعا ہے, یہ دعا آتی ہے کہ ایک دعا ہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. یہ دعا ہے, اللہم انی اسألک من فضلک, یہ دعا لکھی ہوئی ہے, ورحمتک ایڈ کریں گے, اور یہ ایک الگ حدیث ہے. فإنہ لا یملکها الا انت, اس لیے کہ فضل آپ کو, فضل آپ کی رحمت آپ کے سوا, آپ کے علاوہ اور کوئی آنے کسی کے پاس نہیں ہے. یہ دعا ثابت ہے اللہ سے. یعنی کئی لوگوں, یعنی یہاں پر ایک عالم نے یہاں پر بیان کیا, نام بھول گیا کون ہے, یاد نہیں ہے, لیکن میں نے سنا تھا کہ ایک آدمی نے اسی کی دعا, یہ دعا مسلم دعا ہے, میں نے جو پڑھا کہ کہہ رہا اس نے اس کو, اس کا ایک بڑا مسئلہ تھا اس نے یہ دعا کو لازمی کر لیا اپنے آپ پر ہر نماز میں, اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. پھر سارے مسئلے حل ہو گئے صرف ایک دعا سے. یہ بڑی عظیم دعا ہے, جامع دعا ہے. اللہ میں طلب کرتا ہوں آپ کے فضل اور آپ کے رحمت, اس لیے کہ یہ چیز آپ کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہے. اس میں عاجزی ہے, اس میں سب چیزیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور اپنی عاجزی بھی ہے. اور دعا میں سب سے اہم چیزیں, دو اہم چیزیں ہیں دعا میں, انسان اللہ کی تعریف بیان کرے اور اپنی عاجزی بیان کرے. اللہ کی تعریف اور اپنی عاجزی, اس سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. اس سے اللہ کیا ہوتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں کہ انسان کیا کرے, اللہ کی تعریف بہت بیان کرے اور اپنے آپ کی عاجزی کو ظاہر کرے, بالکل اپنے آپ کو ذلیل کر لے. ہم سے کچھ نہیں اللہ کے سامنے. جتنا زیادہ ہم اللہ کے سامنے ذلیل ہوں گے اور فقیر ہوں گے اور ہم اللہ کے سامنے محتاج ہوں گے, زیادہ خوش ہوں گے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اللہ فرماتا ہم فقیر اللہ کے سامنے, واللہ غنی, اللہ بے نیاز ہے, اللہ غنی ہے, الحمید, جو تعریف کے لائق ہے. ٹھیک ہے نا. تو حاجی ہر وہ دعا میں جس میں کثرت سے
اللہ کی تعریف ہو اور کثرت سے اپنی عاجزی کا اظہار ہو، اپنی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. انسان اللہ تعالیٰ انسان زمان سے یہ الفاظ کیا بولے کہ اللہ تعالیٰ میں فقیر ہوں آپ امیر ہیں، آپ غنی بے نیاز ہیں، میں ضعیف میں کمزور ہوں آپ قوی ہیں، میں حقیر ہوں ذلیل ہوں اور آپ عزیز ہیں، آپ عزت والے ہیں. اس طرح سے یاد کیا کرے اپنی اردو زبان میں اپنی عاجزی بیان کرے، اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں ہوں، لا حول ولا قوت لا حول لی ولا قوت، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نہ میرا کوئی حول ہے سوائے آپ کے، آپ کے حکم سے میں کچھ نہیں ہوں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور دعا کیا ہوگی اور دعا قبول ہوگی. پھر اللہ کی تعریف بیان ہو جائے، آپ ہر چیز ہے، آپ ہی مالک، آپ خالق رازق، اللہ کی وہ تعریف بیان کی جائے. طيب ٹھیک ہے آج کافی انشاءاللہ باذن اللہ، انشاءاللہ کل انشاءاللہ سے مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک. طيب سوال کیا ہے؟ نماز کی سجدوں میں تسبیح کے بعد کچھ بھی دعا کر سکتے ہیں کیا؟ اور شہود کے بعد نعم، یہ ہم نے ذکر کیا نا، نماز کے سجدوں میں چاہے فرض ہو یا نفل ہو، اور شہود کے بعد بھی اور شہود کے بعد بھی اور شہود کے بعد بھی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.